بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تشریف لائے ہیں شیر افضل مروت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مروت صاحب، کیا صورتحال چل رہی ہے آج کل؟ آپ کا غصہ تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے۔ نہیں، غصہ تو ہم پہلے بھی صرف جائز چیزوں پہ کرتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہو تو وہ ناجائز چیزوں پہ اگر احتجاج نہیں کرتا ہے تو پھر شاید اس کو پرابلم ہے ضمیر کی۔ اور میں نے ہمیشہ ناجائز چیزوں پہ احتجاج کیا ہے اور جائز چیزوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ باقی جو جس غصے کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ غصہ میرا نہیں ہے، اور جن کا ہے ان کا اللہ بھلا کرے۔ 3 مہینے سے میں نے پہلی دفعہ 1.5-2 سالوں میں 3 ماہ میں نے گزارے ہیں جب مجھے تھوڑی راحت ملی، نہ پرچہ ہوا، نہ پکڑ ہوئی، نہ دھکڑ ہوئی، نہ بھاگا ہوں، نہ گھر پہ چھاپا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب میں تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا ہوں نا، اب تو نہ احتجاج ہے، نہ ریلیز ہے، نہ کنونشن ہے، تو اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا تھا۔ اب 3 ماہ سے جو ہے میں اب تھوڑا آرام سے ہوں، بلکہ میں ذرا تھوڑا ٹور بھی کر آیا ہوں، بحرین گیا، دبئی گیا، لندن چلا گیا۔ اور اسی حال میں خوش ہیں؟ میرا خیال ہے اب تو مجھے مزہ آنے لگا ہے، اچھا۔ کیونکہ جب آپ پہ پرچے نہ ہو، آپ پہ پکڑ دکڑ نہ ہو، ایجنسیاں آپ کے پیچھے نہ ہو، نقصان آپ کا نہ ہو رہا ہو، لہذا میں دعائیں دے رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور خان صاحب کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل تو کیا سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے اس سین پہ۔ جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ سیاست، یہ حکومت، یہ گورننس، ان معاملات میں مہذب معاشروں میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے حوالے سے تو بتایا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی تھوڑی نرمی پیدا ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے تو گرمی پیدا ہو رہی ہے، نرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پہ تو شدت سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، ریزرو سیٹ ہو یا ابھی یہ بھی دیکھیں نا، جلسے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، احتجاج کی اجازت نہیں ہے، ورکرز کی پکڑ دکڑ ہے، سیکٹری انفارمیشن جیل میں ہے، خواتین کو پکڑا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو نرمی کہاں سے آپ لوگ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نرمی ہے؟ کوئی ایک مثال کوئی کوٹ کر دیں کہ یہاں پہ کوئی رحمت کی بارش ہوئی؟ ظلم اور جبر کا سلسلہ ہے جو 2-2.5 سالوں سے بدستور جاری ہے۔ آپ کی کوئی اپیل، کوئی استدعا خان صاحب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ میں استدعائیں نہیں کرتا ہوں، خان صاحب جو ہیں ان کو آگئی ہوگی، لیکن میں نے جو بات کی تھی کہ خان صاحب جب بلائیں گے تو جاؤں گا، بس دیٹس آل۔ یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی تھا خالد لطیف صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، پھر بتایا گیا کہ وہ استعفیٰ دے رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی ایک پی ایس سی کا چیئرمین بن رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ استعفیٰ دے رہا ہے۔ بتائیے نا، پی ایس سی کی چیئرمین بنے اور اس سے استعفیٰ بھی لیا گیا۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ پارٹی یا خان صاحب جو ہیں ان کی مہربانی تھی، اور جس کے بعد انہوں نے اپنی مہربانی واپس لی تو بات ختم۔ تو آپ کے بھائی سے بھی مہربانی واپس لے تو لے لی تو وہ تو سب کو پتہ ہے۔ شہزاد نواز صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کا بھائی آپ نے سجیسٹ کیا تھا یا عمران خان نے سجیسٹ کیا تھا، اس کو نکالا کیوں؟ میں نے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پھر پورے ملک میں، لیکن پی ٹی آئی کے پی میں بالخصوص ایک محنت کی، باغا ہوں، مار کائی، پرچے ہوئے، پکڑ دکڑ ہوئی، ایک جدوجہد کی، جس کے بعد الیکشن میں خان صاحب نے مجھے لکی سے جو ہے ٹکٹ دیا۔ لکی مروت ضلع جو ہے پسماندہ ترین اضلاع میں سے 2nd نمبر پر ہیں، لویسٹ۔ بدامنی وہاں پر ہیں، بے روزگاری وہاں پر ہیں، گزشتہ 10 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے وہاں پہ، سڑکیں ساری ٹوٹی پھوٹی ہے، وہاں بے روزگاری ہے، زمینیں ہماری بارانی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے علاقے کی حالت زار دیکھ کے، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اور کچھ تبدیلی کے لیے
یہ کوشش تھی کہ کے پی کی حکومت میں کوئی ذمہ دار کوئی منصب ہو تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں. اس تناظر میں جو ہے خالد یہاں کیا بھی نہ کیسا بنا. لیکن اس کے بعد جو ہے جب حالات پلٹا کھا گئے تو پھر جو ہے مناسب نہیں سمجھا گیا, تو بہرحال جو فیور تھے وہ کس نے ہٹایا آپ کے بھائی؟ میرا خیال ہے یہ سارے فیصلے پی ٹی آئی میں خان صاحب بھی کر رہے ہیں. آپ کا مستقبل کیا ہے پارٹی کے اندر مروت صاحب؟ میرا مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں. ایک کاس کے لیے تھا. میں جب پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد کوئی احتجاج اور جلسے کنونشن شروع کر رہا تھا تو میں پی ٹی آئی سے کبھی زندگی میں مستفید نہیں ہوا تھا. نہ کبھی سینیٹر بنا تھا, نہ میں نے بنا تھا, نہ کوئی ایڈوائزر, کوئی منسٹر. ایک والنٹری ایک پبلک کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اور ان کے کاس کے لیے, ان کی حقیقی آزادی کے لیے جو خان کا مشن تھا اس کے لیے ہم میدان میں آئے اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا. اور جس کے بعد جب یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی, اس کے بعد اب حالات یہاں تک پہنچے کہ میری ممبرشپ سسپینڈ ہوئی. اور ممبرشپ کے بعد تو اگر سسپینشن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکال دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو میں نکل جاؤں گا. لیکن میں دل سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ رہوں, لیکن فواد چودھری کی طرح نہیں ہوں گا کہ اگر پارٹی مجھے نکال دیتی ہے کہ میں پھر عرضیاں دوں کہ مجھے واپس لو. ایسا آدمی میں نہیں ہوں. ایک دفعہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں تو پھر خدا حافظ. یہ جو اب لکی مروت سے منتخب ہوئے, نہ میں کوئی سیاستی, یہ اگر سیاست تو نہیں ہے, سیاست کی فطرت ہی فراڈ ہے, چیٹنگ ہے, لیگ پولنگ ہے. تو یہ اس سیاست میں تو میں پھر نہیں رہوں گا. خان کے ساتھ ہوں گا یا پھر کبھی نہیں ہوں گا. اچھا مروت صاحب, یہ دڑ بندی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی, عمران خان صاحب نے بلایا بھی تھا, تو اس پہ بھی کوئی دڑے بندیاں نہیں ہیں, یہ میں تردید کرتا ہوں. دڑے بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کوئی لابنگ کرتے ہیں, اپنا کوئی کاز رکھتے ہیں. پی ٹی آئی میں کوئی لابنگ نہیں ہے. ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں, اس کو آپ دڑے بندی نہیں کر سکتے. مجھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو مجھ سے ہے, لیکن خان کے ساتھ کسی کا مسئلہ کہ شین گروپ ہے, شیر افضل مروت ہے, شیر افریدی ہے اور شاندانہ گلزار نہیں. شین گروپ کے بارے نہ شہریار افریدی اور شاندانہ میرے کلائنٹ رہے ہیں. میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا جب یہ بیچارے گرفتار ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں, پی ٹی آئی کا اصل فیس تو یہ ہے. شاندانہ ہے, شہریار ہے, علی محمد خان ہے, جن لوگوں نے مار کئی, جیلیں کئی, رسوا ہوئے, مینٹلی ٹارچر ہوئے, فزیکلی ٹارچر ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں. اور اگر ہمارا تعلق ہے, میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں, تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں. جتنی کی عادت ہے, علی امین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کیسز میں. آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری 5 مئی کو ہوئی تھی اور 8 مئی کو پھر انہوں نے 6 اور 7 کو میں گیا, جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا, جس پر انہوں نے 8 مئی کو یہ کہا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اور یہ جو کور کمیٹی ہیں ان سے ان کو نکال دیں. مروت صاحب, یہ کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے کان بھرتے ہیں آپ کے خلاف؟ نہ کان تو سارے دنیا بھرے, پرواہ ہی نہیں ہے مجھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ تو خان کا ہونا چاہیے نا. مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی پوری اور چیز اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے, کیا برا کیا ہے. مار میں نے کھائی, پرچے میں نے کھائے, گھر میرا گرا, میرا بردر ان لا اغوا ہوا, مرڈر ہوا, مجھ پہ میرے گھر پہ تابڑ توڑ چاپی ہوئی ہے, اور قصور تو کوئی بتائے نا قصور کیا ہے. تو لہٰذا اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے, اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا. یا میں سب کو بتا دوں, میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا, میری مرضی نہیں ہے, کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں. تحریک جو چل رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, جس طرح انہوں نے کہا اس عید کے بعد نکلیں گے, پھر عید کے بعد نکلیں گے, کیا اس سے آپ مطمئن ہیں یہ نکل قطعاً مطمئن نہیں ہوں. عمران خان کی رہائی کی تحریک جو ہے چیلنج کر کے کہتا ہوں, دے دیں, نہ NOC مانگوں گا, نہ میں 144 کی پرواہ کروں گا. اور پھر بجاتے ہیں اس حکومت کی بینڈ کے نہیں, یہ کیا ہے NOC نہیں ملی اور فلاں, ان چیزوں میں پڑھ. یہ 9 مئی کے بعد ہم نے جتنے جلسے کیے,
जितने कन्वेंशन रैलियां की, कहीं पर हमने एनओसी मांगी, कहीं पर हमें किसी ने इजाजत दी, हम तो घुस जाते थे। मरवत साहब जिस जैसे वक्त पार्टी के सारी क़ियादत वफूज थी, सिर्फ एक शेर अफजल मरवत था कि वो इस्लामाबाद से निकलता था और जनूबी अजला और तीर चतराल और इतनी मुश्किलें और पार्टी को इंटेक्ट रखा। क्या इमरान खान आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं? इस ज्यादती का कौन जिम्मेदार है? देखिए, खान साहब जो हैं, मैंने एक बात अभी कही, आप लोगों ने शायद इस पे गौर नहीं किया। मैंने ये बात कही कि पार्टी ने 3 माह मुझे अलहदा रह के शायद मेरे साथ नेकी कर दी, क्योंकि 3 माह, पहले 3 माह जब मैंने सुख का सांस लिया है, न एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी, न पुलिस पड़ी, न घर पे कोई छापा हुआ, न मुझ पे कोई FIR हुई। ये पहले 3 माह है। इससे पहले तो 1.5 साल मैंने सारी कबड्डी खेली है। तो इसके बाद अगर कोई ये समझता है कि इससे पार्टी को कोई फायदा हुआ है, खान के कास को कोई फायदा हुआ है, PTI, सिर्फ ये मैं अर्ज करता हूं, तहरीक जब चलानी होगी तो मेरी जरूरत इनको जरूर होगी, और मेरे साथ कोई मजीद बुरा नहीं कर सकता है। जितना बुरा करना था सब ने कर लिया, इससे ज्यादा मेरा कोई नुकसान ही नहीं कर सकता है। PTI को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे जो है पार्टी मेरे सर पे कोई ताज नहीं रख सकती है। मरवत साहब, जैसे आपने उस वक्त अर्ज किया है कि फौज मुदाखलत कर रही है सियासत में, तो जैसे हमारे जनरल साहब है सैयद आसिम मुनीर साहब, क्या देखते हैं वो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे हैं? देखिए, जब से मौसूफ तशरीफ लाए हैं तो तब से तो हमारे साथ ये सिलसिला शुरू है, तो वो आपको इल्म नहीं है, आप नहीं देख रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, जब हुकूमत आई थी तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा ने, तो आपने IG को भी कहा था और लोगों को कहा था, लेकिन अभी तक ना IG तब्दील हुआ, न कोई तब्दील हुआ, उसी तरह पुलिस जो है काम कर रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। सवाल को रिप्लेस करता हूँ थोड़ा सा दुआ। ना IG तब्दील हुआ, न चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ऐसी क्या मुश्किल है कि वो ये काम नहीं कर रहे हैं? ये इंतहाई अफसोसनाक है। वो लोग जिन्होंने हमें मारा, हमें पीटा, हमारे घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हमारी पुलिस की अक़दार को तबाह किया, 3 MPO और 16 MPO के नाम पे कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों ने रूल ऑफ लॉ का सत्यानाश किया, वो लोग अच्छी नशिस्तों पर बैठ गए हैं। प्रैक्टिकली वही चीफ सेक्रेटरी हैं, वही हुकूमत है, लेकिन अली अमीन खान को की हुकूमत को एम्पावर नहीं किया गया है। जब चीफ सेक्रेटरी वही होगा, IG वही होगा, तो क्या अभी भी आप लोग देख रहे हैं विगो डाले फिर रहे हैं, जिसको उठाना होता है उठा लेते हैं। और ये मरकजी हुकूमत जो है ये डटाई का मुजाहरा कर रही है। ये लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, देखिए अली अमीन अपने तई तो अली अमीन खान ही है जिसने इन नामसाइद हालात में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी गई। बनू क्या ये देखें इंसिडेंट को, ये बनू का वाकया जो था, ये फौज किस तरह मान सकती थी कि जी उनकी तरफ से ज्यादती हुई है, लेकिन मुतालिबात का माना जाना ये इस चीज की बय्यन दलील है कि ज्यादती अवाम के साथ हुई थी। तो ये मनवाना जो है ये अली अमीन खान का कारनामा है। फिर इसी तरह मुल्क में सूबे में बहुत सारी चीजों पे उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, हमें इदराक है। बार बार उन्होंने मरकजी हुकूमत को कहा, चीफ सेक्रेटरी और IG को जो है वो आप चेंज कर दें, नहीं मान रहे हैं। अब मैंने तो मशवरा उनको दिया था कि आप खुद ही सरेंडर कर दें दोनों को। आज मैं वज़ीर आला साहब से मिला हूँ, शानदाना गुलदार साहब भी आई थी इत्तेफाक से, और अरबाब शेर अली साहब भी थे। यहाँ ये CM साहब ने हमें इतला दी कि वहाँ पे डस्टबंदी हो गई है, फायरिंग बंद हो गई है, दरमियान में जरगा फट गया है और हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया है। मैंने ये पेशकश की थी कि अगर फायर जो है वो फरीकैन के माबेन नहीं रुकती है, तो मैंने वॉलंटियर किया था कि मैं और जो हंगू और कुआट और औरकजई जो करीबी अजला हैं, इनके अवाम जाके हम जरगा करते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत शायद अब नहीं रही है। आपको लाहौर तक में गिरफ्तारी, उसके मतलब एक परसेप्शन है
तो गिरफ्तार नहीं होते, ये होते नहीं या गिरफ्तार नहीं, क्या मसला है उसका? देखिए ये इन मामलात पे ही तो पार्टी में मेरा ये मसले मसाइल हैं। अब आप शिबली साहब का नाम मेरे सामने ये कर रहे हैं कि मैं उसके हवाले से कुछ कह दूंगा ताकि नया बकेड़ा ये हो जाए, तो लिहाजा गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं, अब मुझे कम से कम इसकी कोई परवाह नहीं रही है। आखिरी सवाल का जवाब आपने कहा कि वज़ीर आला को सरेंडर करे, किसको सरेंडर करे, क्या सरेंडर करे? ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सरेंडर करे, ये सरेंडर करें। अगर वो नहीं लेते हैं आप सरेंडर करें ना, सूबा तो ऑटोनोमस है ना। ये क्या है, मैं कल देख रहा था, परसों में बनू गया, ये दोनों उधर बैठे हुए थे, इनकी कोई अखलाकी, कोई कानूनी और कोई जवाब नहीं है कि ये इस सूबे में पीटीआई की हुकूमत में मौजूद रहे। पीटीआई के लोगों पे शांगला में गोलियां बरसाई गई, दीर में गोलियां बरसाई गई, बाजवड़ में मुझ पे बरसाई गई, दीर में जब मैंने कन्वेंशन किया वहां पे हम पे गोलियां ये लोग चला रहे थे ना। जगह जगह इसने 2 दर्जन तो मेरे खिलाफ बेबुनियाद पर्चे किए हैं, और ये अब इधर बेटे भी हैं। तो लिहाजा लेकिन सीएम साहब ने अपने तई पूरी कोशिश की, लेकिन उधर जो बैठे हुए हैं शलवार शरीफ साहब वो नहीं मान रहे हैं। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया।